السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل قدر محترم حضرات معزز نوجوان ساتھیوں بہت تفصیل کے ساتھ فتاوی درس حدیث میں زبان کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج انشاءاللہ جو احادیث آئیں گی ان احادیث کے اندر شفقت اور رحمت کے متعلق انشاءاللہ احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بڑی اہم تعلیمات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم کی جو تعلیمات ہیں یہ اسلام کی تعلیمات میں بڑی بنیادی اور بڑی اہم ترین تعلیمات ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے اور جنات سے بھی پہلے اللہ کی عبادت صرف فرشتے کیا کرتے۔ فرشتوں کو کروبی کہا جاتا ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی صرف اگر عبادت ہی کروانی ہوتی تو اللہ کے فرشتے کافی تھے عبادت کے لیے۔ انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا جو فرشتے نہیں کر سکتے، وہ ہے ایک انسان دوسرے انسان کے درد کو سمجھے، اس کی تکلیف کو سمجھے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی تڑپ رکھ کر اپنے دل کے اندر زندگی گزارے، بھوکے کو کھلائے، پیاسے کو پلائے، بے لباس کو پہنائے، حاجت مند اور ضرورت مندوں کے کام آئے، جو بیوہ ہیں ان کے کام آئے، جو یتیم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ کام ہے دراصل انسانیت کی پہچان۔ ورنہ عبادت ہم سے کہیں زیادہ فرشتے کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ احادیث کے اندر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے فرشتے ایسے ہیں جو جب سے اللہ نے انہیں بنایا اس وقت سے لے کر آج تک سجدے میں ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا انہوں نے۔ نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو کرتے جا رہے ہیں۔ کتنے فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں تو رکوع ہی میں ہیں آج تک اور قیامت تک رہیں گے۔ کتنے فرشتے حالت قیام میں ہیں، کتنے فرشتے تشہد کی حالت میں ہیں۔ یہ عبادتیں کر رہے ہیں فرشتے۔ ویسی عبادت ظاہر سی باتیں ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ ہاں، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، ضرورت کے وقت میں اس کی تسلی اور اس کے بھارت کا سامان بنے، یہ انسان کر سکتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے، دوسری مخلوق نہیں کر سکتی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات میں اس کو بڑی اہمیت دی۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ بڑی جامع روایت ہے، بہت مختصر حدیث ہے، لیکن انسان اپنی پوری زندگی میں اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ انسان کی آمدنی جتنی بھی ہو، کم یا زیادہ، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جتنی ہے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے دروازوں کو کھولے، تھوڑا سا اس میں سے ایک حصہ بنائے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا، اور پھر ایسے ہی کرے وہ چند مہینوں کے بعد اس سے محسوس ہوگا
کہ جتنا میں نے اللہ کی راہ کے لیے دروازہ کھولا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے میرے لیے دروازہ کھول دیا. یہ اللہ کا اصول ہے, تم انسان پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے. تو یہ ہونا چاہیے. اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو تھوڑا اس کا دروازہ کھولے انسانوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے, بے کسوں کے لیے, بے بسوں کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کی عیادت کریں اور کرنا چاہیے, تو یقین جانیے ہمارا مزاج اگر ہے عیادت کرنے کا, کبھی اللہ نہ کرے ہم بیمار پڑیں, اتنے لوگ عیادت کرنے آئیں گے کہ ہم تفکر نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے جنازوں میں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی مصروف زندگی میں وقت نکالیں, جنازوں میں شرکت کریں. ہمارے انتقال پر اتنے لوگ آئیں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم جس چیز کا دروازہ کھولیں گے اللہ اس کے لیے ہمارے لیے اس کا دروازہ کھولیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہو ہم پر, اللہ کی نعمتیں ہو ہم پر, تو چاہیے کہ وہ رحم وہ نعمت کا دروازہ ہم انسانوں کے لیے کھولیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتے. اس کے بعد کی روایت راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملہ, محنت کرنے والا بیواؤں کے لیے والمسکین اور مسکینوں کے لیے کالساعی فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا مقام, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اپنی موت کو اپنے ہتھیلی کے رشتے میدان میں اترنا ہے. کوئی اس بات کی ضمانت نہیں لے سکتا کہ وہ بچ کے آئے گا یا وہ شہید ہوگا, اور اگر بچ کے بھی آئے تو کتنا زخمی ہوگا, کیا کیا اس کا لٹ چکا ہوگا, اس بات کی کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی. تو بڑا رسکی اور بڑا پرخطر ہوتا ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا, اسی لیے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اتنا ثواب اللہ نے ایک اور کام میں رکھ دیا کہ جس میں نہ جان جانے کا خطرہ ہے, نہ زخمی ہونے کا خطرہ ہے, نہ لوٹنے کا خطرہ ہے. ہاں بس تھوڑا دل بڑا کرنا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے محنت کرنا. محنت کا مطلب جو محنت کر رہے ہیں, جو آمدنی ہو رہی ہے, اس میں سے ایک تھوڑا سا اپنے استطاعت کے بقدر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے تھوڑا سا حصہ نکالنا یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے. جو ایسا کرتا ہے اس کا ثواب اتنا بڑا گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو لہٰذا اس بات کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں عبادتیں سکھلائیں, استغفار سکھلائے, ذکر و اذکار سکھلائے, وہیں پر یہ بھی سکھلایا کہ اپنی زندگی میں اور اپنی تجوری میں تھوڑا سا حصہ بناؤ, غریبوں کا بھی, یتیموں کا بھی, بیواؤں کا بھی. یاد رہے کہ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں مانگا ہے تو سب لوٹا دو. صحابہ لوٹا دیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک میں اتنا لے کر آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا ابو بکر تو چھوڑا ہے گھر میں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. یہ ایمان سے جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تھا, ورنہ ایسا بھی ملتا ہے کہ کوئی صحابی لے کر آئے اپنا سب کچھ, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا اپنی اولاد کے لیے واپس لے جاؤ. کیوں تھوڑا نہیں مانگتا اسلام؟ ہاں ابو بکر جیسا ایمان ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا مضبوط ایمان کہاں ہے؟ مان لیجیے, فرض کر لیجیے اگر کسی نے لٹا دیا سب کچھ یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, مسجدوں کے لیے, اسلام کے نام پہ سبق کر دیا, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے کرے اتفاق سے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی, قرض لینے کی نوبت آئی, گھر کی عورتیں میرے یہ تانا ماریں گی, کس نے کہا تھا سب کچھ دے دینے کو, اب قرض کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے, نہ ہمارا نہ گھر میں عورتوں کا. اس لیے اسلام یہ نہیں کہتا سب کچھ لٹا دو, اسلام یہ کہتا ہے سب کچھ رکھو, اس میں تھوڑا سا حصہ نکالو اللہ کی راہ میں. تو یہ دروازہ جتنا ہم کھولیں گے اللہ کے راستے کا, ایک تو رزق میں برکت ہوگی, جتنا ہم نے دروازہ کھولا اس سے زیادہ اللہ دروازہ کھولیں گے. اس صدقہ اور خیرات کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں بلائیں کریں گی, اس کی وجہ سے کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس کی شفا کے راستے کھلیں گے, اس کی وجہ سے اللہ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہوگی. یہ سارے فائدے ہیں اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنے کے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے محنت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اس کے بعد تیسری روایت راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین لوگ ہو، تین آدمی کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، فلا یتناجا اثنان دون الآخر، تو وہ تینوں میں سے کوئی بھی دو آدمی کان میں سرگوشی نہ کرے، کان میں بات نہ کرے تیسرے کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ یہاں سے غلط فہمیوں کے دروازے کھلتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نباز ہیں، نبض شناس، کس کس راستے سے شیطان جو ہے آپسی تعلقات کو خراب کر سکتا ہے، آپسی محبتوں کو نفرت میں بدل سکتا ہے، ان تمام راستوں کی رہنمائی، ان تمام راستوں پر چلنے کی رہنمائی فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تین لوگ اگر بیٹھے ہیں، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں، کم سے کم تین اگر ہیں تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم دو لوگوں نے آپس میں کان میں بات شروع کر دی، تیسرے کو شدید تکلیف ہوگی، وہ کون سی بات تھی کہ مجھے نہیں بتا کے آپس میں بات کریں، بلکہ شیطان تو یہ ڈالے گا کہ میرے ہی بارے میں شاید بات ہوگی، وہ تو شاید ایسی بات کچھ پلانی ہے، کچھ منصوبہ بندی ہے، مجھے نہیں بتایا جا رہا۔ اس لیے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو رات کی کوئی بات کرنی ہے، آپ یہاں سے اٹھیں جب اٹھنا ہے، پھر اکیلے تنہائی میں دونوں ملاقات کرے، وہاں بات کرے، کھل کے جتنا کرنا ہو، کوئی شیطان کو موقع نہیں ملے گا غلط فہمی پیدا کرنے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ تین لوگ آپس میں بیٹھے تو اس میں دو لوگ ایسی زبان میں بات شروع کر دیے جو تیسرا نہیں جانتا، اب وہ دونوں آپس میں اس زبان میں بات کیے جا رہے ہیں اور تیسرے کو پتا نہیں، غلط فہمی پیدا ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ایسی زبان میں بات کر رہے جو مجھے نہیں آتی، ضرور میرے بارے میں بات کر رہے ہو، ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جس کو یہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ تو ان غلط فہمیوں سے بچانے کے لیے، ان نفرتوں سے بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کبھی مت کہ جب تم تین لوگ ہو تو دو آپس میں سرگوشی مت کرنا، بن اجل ان یفتنہ، اس وجہ سے کہ وہ بندہ غمگین ہو جائے، وہ تیسرا بندہ اس کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور وہ غمگین ہوگا، ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ، ایک آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھائے، اچھی تربیت دے، اچھا انسان بنا دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، من ان يتصدق بصاع، اس بات سے کہ وہ صاع میں اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ صاع وہ کہتے ہیں اس زمانے کا وزن تھا، آج کے زمانے میں کلو ٹن یہ چلتا ہے، یہ اس زمانے کا صاع ہوتا تھا، یعنی بڑی مقدار میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینے سے اچھا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو باادب بنا کے جائے۔ اگر دونوں کر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اولاد کو بھی باادب بنایا اور اللہ کی راہ میں خوب خیرات بھی کیا تو بہت اچھی بات ہے، دونوں اچھا کام کیا، دونوں اچھا کو۔ لیکن اگر اس کا الٹا کہ آدمی اللہ کی راہ میں خیر خیرات تو خوب کیا، ماشاء اللہ اللہ کا دیا ہوا بہت تھا، لیکن اولاد اس کی بڑی نالائق قسم کی ہے، اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد جو ہے بدنما داغ بن گئی، اس کے لیے ایک دھبا بن گئی، اور جو اس کا خیر خیرات کا راستہ تھا وہ بھی ان لوگوں نے بند کر دیا آپس میں لڑ کر۔ تو بہتر یہ ہے آدمی کے لیے کہ یہ خیر خیرات کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی اولاد کو صحیح بناتے جائے۔ اولاد اگر صحیح رہے گی تو ایسے خیر خیرات نہ جانے کتنے ہوں گے، اولاد اگر بگڑی ہوئی رہی تو پھر وہ خود بھی بگڑے گی، اپنے اولاد کے نام پہ بھی راہ دھوکہ بنے گی، دوسرے انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس طرف زیادہ توجہ دے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسل کو اچھے سے اچھا اور عمدے سے عمدہ تربیت کر کے جائے اور اچھا انسان بنا کے جائے۔ اس کے بعد آپ کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما اکرم شاب شیخا من اجل سنی، کہ جو نوجوان اپنے گھر کے کسی عمر رسیدہ کو، کسی ضعیف کو عزت دیتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، صرف اس لیے من اجل سنی کہ وہ بیچارے ضعیف ہیں، وہ عمر کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ کو ضرورت ہے کسی کے سہارے کی، وہ اب اتنے مضبوط نہیں رہ گئے ان کے اعضاء، لہٰذا میرے اعضاء مضبوط ہیں تو میں ان کا سہارا بنوں، ان کا ساتھ دوں، اس نیت سے اگر عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، الا قیض اللہ له عند سنه من یکرمه، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب یہ نوجوان ضعیف ہوگا اللہ اس کے لیے ایسے انسان کا انتظام کریں گے جو اس کی عزت ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس کے دوست اور رفقا بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جس کے دل، جیسا کہ ابھی بات آئی دوسری حدیث میں کہ ہم جس چیز کا دروازہ کھولیں گے اللہ ہمارے لیے وہ دروازہ کھولیں گے۔ تو گھر کے بڑوں کی جو خدمت کرتے ہیں یا بہت رسیدہ لوگوں کے جو کام آتے ہیں، کل جب یہ اس عمر کی اس مقام پہ پہنچیں گے تو پھر ان کے لیے بھی ایسے لوگ مہیا ہوں گے اللہ کی طرف سے جو ان کی خدمت کریں گے، ان کے کام آئیں گے۔ تو آج کی احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، ایک انسان دوسرے انسان کا سہارا بنے، اور ایک انسان صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ متعین کرے، دوسروں کے لیے بھی جیے۔ کہتے ہیں علماء نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو جنازے میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ امید ہوگی اس کے مغفرت کی۔ ویسے تو اگر بندہ اچھے اعمال کر کے گیا تو اس کی مغفرت انشاءاللہ ضرور ہوگی، سارا دار و مدار اعمال کے اوپر ہی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک چیز ہے، ایک نشانی ہے کہ جتنا جنازے میں لوگ آئیں اللہ سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اتنے لوگوں نے دعائیں مغفرت کی، ساری دعائیں تو رد نہیں ہوگی، ضرور بہتوں کی قبول ہوئی ہوگی اور بندے کی مغفرت ہو گئی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنازے میں کثرت چاہتے ہو اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، جو کھاتے ہو اوروں کو بھی کھلاؤ، صرف لائے اور خود کھا لیے بال بچوں کو کھلا لیے، بے شک ذمہ داری ادا کی تم نے، لیکن چاہتے ہو کہ جس سے کچھ اور زیادہ تمہیں فضیلت حاصل ہو تو اس میں دوسرے انسانوں کے حصے لگاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، بوڑھوں کو کھلاؤ، یتیموں کو، بے قصوں کو، بے سہاروں کے کام آؤ، انشاءاللہ جنازے میں بہت کثرت ہوگی۔ جب یہ آنکھیں بند ہوگی یہ روح نکلے گی، رونے والے صرف اپنے ہی بچے نہیں ہوں گے، خالی جو ہے کندھا دینے والے خالی اپنے سگے بھائی نہیں ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا جن کے چہروں کو لوگوں نے، ایسے بھی آگے پرسہ دے رہے ہوں گے کبھی اپنے گھر والوں نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ ہوں گے جو آ رہے ہوں گے، نہ جانے اپنے اپنے گھروں میں کون کون کس طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہوگا، کس کی دعا کہاں قبول ہو رہی ہوگی کسے معلوم ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی ہمارے لیے بہتر سے بہتر بنے، تو ہم اس آنکھ کھلی ہوئی زندگی میں اپنے دائرے کو خوب وسیع کریں اپنی استطاعت کے بقدر۔ انشاءاللہ جنازوں میں کثرت ہوگی، دعاؤں میں کثرت ہوگی، اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے انسانوں کا کام آ کر اور ان کا سہارا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔